سلمان نے محمدی گورنر بنایا گیا مدائن کا. پہلے بغداد نہیں تھا، مدائن تھا. مدائن کی بڑی اہمیت اور ویلیو، بہت بڑا شہر. جس طرح ایران میں پہلے شہر رے تھا، تہران نہیں تھا، یہ تو بعد میں بنے. شہر رے بہت بڑی حکومت تھی کہ کہا تجھے رے کی سرزمین کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا، جسے مدائن بھیجا. اب سلمان آئے مدائن میں، علی کا چاہنے والا، سادہ لباس. دیکھو یہ نہیں میں گورنر بنا ہوں تو لباس بدل جائے، طریقہ بدل جائے، سواریاں بدل جائیں. ہاں ہمارے ایٹیٹیوڈ بدل جاتے ہیں لوگوں کے، جیسے کوئی پتہ نہیں اللہ نے بہت بڑا درجہ دے دیا ہے، جناب کا چلنا، جناب کی بات کرنا، ہر چیز بدل جاتی ہے. ہاں یہ سلمان محمدی ہے، یہ علی کا گورنر ہے. علی ابن ابی طالب جب خلافت پر آئے، کوفے کے اندر داخل ہوئے، فرمایا آئے اہل کوفہ، یہ علی کا لباس ہے، یہ علی کی سواری ہے. اہل کوفہ گواہ رہنا، جب حکومت کو چھوڑ کے جاؤں تو جو لے کر آیا تھا وہی لے کر جاؤں گا. اکاؤنٹیبلٹی آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام. جناب سرکاری آفیسر بنا، لیکن جب ریٹائر ہوا تو کروڑوں روپے لے کے جا رہا ہے. تیرے ابا نے دیے تھے، کس کے لے کے جا رہے تھے؟ اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے آفیسر ریٹائر ہوتے ہیں اربوں روپوں کے مالک بن جاتے ہیں. وہ سود جس کے لیے رسول فرمائے سود کھانا، سود دینا، بالکل ایسے ہے جیسے خانہ خدا میں اپنے محرم سے زنا کرنا. حکومت ہائی عالم سے پیسے لیں، پھر ان پیسوں کو لوٹیں، پھر ان کا قرضہ کون ادا کرے گا؟ یہ بیچارہ اپنے بجلی کے بل سے، وہ گیس کے بل سے، سارے ٹیکسز عوام پر. پھر وہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ عادل حاکم کی نشانی یہ ہے جو لباس پہن کر آیا تھا وہی واپس لے کر جائے. آج صرف اتنا لکھا جائے نا کہ جناب جب آفیسر بنے 20-22 گریڈ کے، تنخواہ کتنی تھی؟ مثلا 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، چلو 4 لاکھ، 20 سال ڈیوٹی کی، ملٹی پلائی بائی 20 کریں، کتنے لاکھ بنتے ہیں؟ اتنے ہی لاکھ اس کے پاس ہونے چاہیے نا. لیکن نہیں، یہ علی کا گورنر ہے، مدائن میں آیا، نہ شخصیت میں رد و بدل، بے انتہا سادگی. کوئی قافلہ کر کے 40 گاڑیوں میں نہیں آیا، ایک گدھے پہ چڑھا، سادہ لباس پہنا، مدائن کے شہر میں داخل ہوا. اور کہتے جیسے داخل ہوا ایک بوڑھا شخص جس سے بوری اٹھائی نہیں جا رہی تھی، توتی اکلہا کل حین، ہر لمحہ لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہنا. یہ نہیں کہ میں گورنر ہوں تو 2 سپاہیوں کو بلاؤں تاکہ اس کی مدد کریں. خود اترا اپنی سواری سے، اور اترنے کے بعد اس کی بوری اٹھائی. لباس ایسا تھا، وہ بوڑھا کہتا ہے میں نے سمجھا کوئی کولی ہے، کوئی مزدور ہے. کہتا ہے گھر تک لے گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے، گھر جا کے مزدوری دے دوں گا. جب گھر میں اس نے بوریاں رکھی اور سلمان جانے لگا تو اس نے کچھ درہم نکالے، کہا آپ نے بڑی میری خدمت کی، لہٰذا یہ چند درہم رکھ لیجئے. سلمان نے کہا تو درہم اپنے پاس رکھ، تجھے اگر کوئی کام ہو تو گورنر ہاؤس آ جانا. پریشان ہوا کہ آپ کون ہیں؟ کہ علی کا گورنر ہوں. فوراً سلمان کے ہاتھوں کا بوسہ دیا کہ جب علی کا گورنر ایسا ہے تو علی کا ایسا ہوگا. یہ ہے اپنی راہ و روش سے، تمہارے چلنے سے لوگوں کو علی یاد آئے، تمہاری رفتار سے لوگوں کو اہل بیت یاد آئے. آج ہماری رفتاریں ایسی ہیں، لوگوں کو سیاستدان یاد آتے ہیں، لوگوں کو دنیا دار لوگ یاد آتے ہیں. انا پرستی، میں، وہ سادگی جو عزاداریوں میں پائی جاتی تھی، وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. ابھی صرف جنگ ہے نام و نمود کی، ابھی صرف جنگ ہے میں کی.
جزا میں پہ نہیں ملتی، جزا تیرے خلوص پہ دی جاتی ہے۔ سلمان کو پتا تھا سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے، کتنی سادگی سے ابا عبداللہ الحسین کربلا ہے۔ ہاں، اور بہترامی کر رہا ہے، لیکن حسین بڑے ادب سے بات کر رہے ہیں، بار بار اسے احساس دلانا چاہتے ہیں دیکھ تو کس سے باتیں کر رہا ہے۔ بد دعا تک نہیں دی حسین ابن علی نے کربلا میں۔ دو لوگ ہیں یا تین جن کو امام نے بد دعا دی، وہ بھی اس لیے دی جب امام حسین نماز پڑھنے لگے تو اس لعین نے کہا کہ حسین تیری نماز کیا قبول ہوگی جو تو نماز پڑھ رہا ہے؟ اور امام نے خیموں کی حفاظت کے لیے چاروں طرف خندق کھدوائی، اس میں آگ جلائی تاکہ کوئی خیام حسینی کی طرف نہ آئے، اور یہ جملہ بولا کہ حسین تو نماز پڑھ رہا ہے، تیری نماز قبول ہوگی، اور یہ جو آگ تو نے جلائی ہے الیاذ باللہ، اسی آگ میں تو نے جانا ہے۔ اس وقت امام نے فریاد کی تیرے وجود میں ادب نہیں، تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، مودت کی آیت نہیں پڑھی، کہ خدایا جیسے ادب اہل بیت نہیں اسے اسی آگ میں جلا۔ کہتے ہیں اسی خندق کے کنارے پہ کھڑا تھا، پاؤں اس کا لڑکھڑایا، اسی آگ میں گر کے جل کے مر گیا۔ اور جب خیموں پر حملہ آور ہوئے نا تو فریاد بلند کی ہے کوئی حرم رسول کو بچانے والا۔ بندہ جب بے ادب ہو تو قاتل حسین بنتا ہے۔ پتھر مارتے تھے، کہتی تھی پتھر مارو لیکن میرے حسین کو باغی نہ کہو، میرا حسین نمازی ہے۔